إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. احباب گرامی، آج کا یہ عظیم الشان عظمت صحابہ و اہل بیت پروگرام رواں دواں ہے. اللہ تعالی ہمارے بزرگ، ہمارے محترم مولانا قاری افضل عزیز صاحب اور ان کے رفقا ان کی محنتیں اور کاوشیں قبول فرمائے، اور آپ احباب کا آنا اور دل جمی کے ساتھ بیٹھنا یہ قبولیت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سب احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں آپ کے سامنے آسمان نبوت کے چمکتے ہوئے ستاروں میں سے ایک عظیم ستارہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی بڑا عظیم ہے، بڑا بہترین ہے، اور صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ازہر من الشمس ہے. الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل تھے اور صحابہ سارے کے سارے جنتی ہے. لیکن بعض صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ دوسرے صحابہ کے حصے میں نہ آ سکا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بعثت نبوی سے 1 سال قبل یا 5 سال قبل پیدا ہوئے. بچپن میں ایک دن جناب ابو سفیان جو ان کے والد محترم ہے، ان کا نام سخر تھا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا اپنی قوم کی سرداری کرے گا. تو اس وقت ان کی والدہ محترمہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اگر یہ صرف عرب کی سرداری کرے تو میں اس پر رہوں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ میرا بیٹا یہ پورے عرب کی قیادت کرے گا، صرف اپنی قوم کی سیادت اور قیادت نہیں بلکہ پورے عرب کی یہ قیادت کرے گا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بچپن کے اندر ہی وہ صلاحیتیں موجود تھی جو ایک قائد، لیڈر، مدبر اور سیاستدان کے اندر موجود ہوتی ہے. جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نسب نامہ 7ویں نمبر پہ جا کے عبد مناف پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی نصیب ہوئی. اور قربت ایک تو یہ تھی کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے تو ان کے بھائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہے. اس اعتبار سے یہ خال المومنین، امت کے ماموں ہے. اور جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہے وہ اس جملے سے بہت زیادہ جلتے ہیں، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
خال المومنین کی امت کے ماموں ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کو شرف بخشا ہے، ان کی ہمشیرہ کے ساتھ نکاح کیا ہے، تو جو شرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا ہے وہ ہم مسلمانوں کو تسلیم کرنا چاہیے. جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لائے صلح حدیبیہ کے موقع پر یا عمرۃ القضاء سے پہلے. فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کا باقاعدہ اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اور ایسے ساتھی بنے کہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور آپ نے ایک بہت بڑا اعزاز ان کو یہ عطا فرمایا کہ اپنا کاتب وحی متعین کیا. شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ نے جو وحی لکھنے والے کتاب تھے ان کا ذکر کیا ہے، اور چھٹے نمبر پہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتے، آپ کی خدمت میں حاضر رہتے، اور اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک رہے ہیں. بڑی سعادتیں نصیب ہوئی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جتنی دعائیں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان نبوت سے حاصل ہوئی ہے کسی اور صحابی کے حصے میں اتنی دعائیں نہیں آئی. میں نے بڑا غور کیا ہے، 8 دعائیں آپ نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی ہے، باقی صحابہ کے لیے کسی کے لیے 1، کسی کے لیے 2. یہ واحد صحابی ہے جنہوں نے 8 دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حاصل کی ہے. آپ نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو قرآن مجید کا علم سکھا دے. والحساب، اے اللہ اس معاویہ کو حساب سکھا دے، کیونکہ کل کلا اس نے سیاستدان بننا ہے، لوگوں کا حاکم بننا ہے، اس نے بڑے بڑے ملکوں کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو حساب آئے گا تو کنٹرول کرے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور اس کے اندر ایک باریک اور لطیف اشارہ ہے کہ آپ کی اس دعا سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ وقت آنے پہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کریں گے، سیادت کریں گے، اور مسلمان ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد کریں گے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا یہ دی والحکمہ، اے اللہ معاویہ کو دانائی سکھا دے. بڑے بڑے فتنے، بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، اس وقت بڑے بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اے اللہ میرے اس معاویہ کو تو حکمت سکھا دے، دانائی سکھا دے. یہ بڑے بڑے فتنے بھی آئے، دانائی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، فہم بصیرت کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرے. اور اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک یہ دعا وَوَاقِهِ الْعَذَابِ، اے اللہ جب حکومت ہوتی ہے، حکومت میں بعض معاملات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اے اللہ میں تو اسے درخواست کرتا ہوں میرے معاویہ کو عذاب سے بچا لینا، اگر کوتاہی ہو جائے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اس کو عذاب سے محفوظ رکھنا. اور اسی طرح آپ نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، مہدیا اس کو مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے. یہ جب تک زندہ رہے اس دنیا میں ہدایت پر قائم رہے، ہدایت پہ گامزن رہے. وحدی بھی ہی، اور اس کے ساتھ دنیا والوں کو ہدایت دے، یہ دنیا والوں کی ہدایت کا سبب بنے. واقعتاً جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا مصداق بنے، اور ان کی وجہ سے دنیا کے اندر 44 لاکھ مربع میل سے لے کے 66 لاکھ 5,000 مربع میل تک اسلامی سرحدیں پہنچی ہے. بڑے بڑے علاقے جن کو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا، اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کا ایک احترام، ان کی شخصیت نمایاں رہی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں
ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان جب فوت ہوئے تو ان کی جگہ پہ گورنر متعین کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے علاقے کا گورنر فوت ہوا تو دو علاقہ بھی دے دیا، پھر ہمس کا علاقہ دیا۔ جب ہمس کا علاقہ دیا اس وقت بعد لوگوں نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراضات کیے کہ معاویہ کو آپ اتنے بڑے علاقے دے رہے ہیں، یہ نوجوان ہے، اس سے کبار صحابہ موجود ہے۔ اس وقت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اور تم معاویہ کا ذکر خیر کے ساتھ کرو، بھلائی کے ساتھ کرو، اگر تم معاویہ کے بارے میں خیر کا کلمہ جملہ نہیں کہہ سکتے اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ تم کہتے ہو تم نے معاویہ کو اتنا بڑا گورنر بنا دیا، اتنے بڑے علاقوں پر اس کو حاکم بنا دیے، میری بات سن لو۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے کہا تھا اللہم اجعلو ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت دے۔ جس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا ہدایت جس کے ساتھ رہے گی، ہدایت جس سے چمٹی رہے گی، میں اس کو اتنا بڑا حاکم کیوں نہ بناؤں جس کے بارے میں اور سنو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ بڑی پرانی پیداوار ہے، یہ راشد کندی کی اولاد، ان کی نسل اور خارجیوں کی نسل آج بھی موجود ہے، ان کی حکومت میں اعتراضات آج بھی کرنے والے لوگ موجود ہیں، دل کھول کے اور سینہ سنبھال کے میری یہ بات سنو۔ قیامت تک کے آنے والے لوگ جو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ، ذات پہ اور ان کی حکومت پہ اور ان کی گورنری پہ اعتراض کرنے والے ہیں، سن لو ان کے لیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ جس کو حضور نے یہ دعا دی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ حکومت کا حقدار ہے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ مختلف علاقوں پر حکومت کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہے اور اتنی دعائیں کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ زندہ باد۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حکومت کرنے کا موقع دیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر متعین کیا، 20 سال تک یہ گورنر رہے، 20 سال کا عرصہ، ورنہ حوادثات زمانہ سے کئی تبدیلیاں آئی، کئی صحابہ گورنر بنے، بعد میں معزول ہو گئے، یہ موقع مناسبت سے سیاسی فیصلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ واحد شخصیت ہے، واحد ذات ہے، جب سے ان کو گورنر بنایا گیا ایک مرتبہ بھی جناب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول نہیں کیا، اپنے عہدے پر برقرار رہے۔ اس کا معنی یہ ہے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو پوری طرح ادا کیا ہے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ اور سنو جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ رومیوں کے بیری بیڑے آتے ہیں اور آ کے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، آپ اجازت دیں بیری بیڑا تیار کیا جائے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و خوض کیا اور انہوں نے اجازت نہ دی، شاید اس لیے کہ کئی مسلمان سمندر میں ڈوب نہ جائے، غرق نہ ہو جائے، کل کلا عمر کو پکڑا نہ جائے، اس وجہ سے اجازت نہ دی۔ لیکن یہ بار بار اصرار کرتے رہے، اور یہ اتنا مدبر سیاستدان ہے، اتنا دور اندیش ہے، اس نے قبل از وقت اس چیز کو جان لیا کہ مسلمانوں کی باری فوج ہونی چاہیے، باری بیڑے ہونے چاہیے، اور رومیوں کا مقابلہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے،
اس کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برقرار رکھا, خلافت پہ قائم رہے اور مزید ان کو علاقے دیے. ان کا جو حکومت کا سلسلہ مزید وسیع ہو گیا. اور یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ہے, اور سنو دھیان سے, جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی ان میں سب سے زیادہ کردار جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور سنو, علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے کہا تھا, لوگوں یہ وہ مجاہد ہے صحابہ میں سے جس نے اتنا جہاد کیا ہے کسی اور صحابی نے. سب سے بڑا مجاہد صحابہ میں سے جس نے اتنا جہاد کیا, اتنے علاقے فتح کیے کہ آپ شمار کرنا شروع کر دے تو وقت ختم ہو سکتا ہے, گھنٹوں بھی سکتے ہیں. اتنے علاقوں کو فتح کیا. اسلام کی دولت ان کے پاس تھی, قرآن کا علم ان کے پاس تھا, حساب تھا, اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہدایت کی جو دعائیں ان کے لیے کروا دی, اللہ تعالیٰ نے واقعہ اس بنیاد پر دنیا کے اندر ان کو غالب کیا. اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنو, آج لوگ کئی اعتراض کرتے ہیں, ان کو باغی کہا جاتا ہے. حدیث عمار کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو کہا تھا تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے, اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تھے. تو ان کو جنگ صفین کے اندر شہید کر دیا گیا. تو اس سے پتا چلا نعوذ باللہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہے, ان کی جماعت باغی ہے. سنو پہلا اس کا جواب سنو. پہلا جواب یہ ہے, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اخواننا بغوا علینا, یہ ہمارے بھائی ہیں, معاویہ اور ان کے ساتھی ہمارے بھائی ہیں. بغوا علینا, انہوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کی ہے. ان کا ایک مطالبہ ہے, ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ باغی ہے, یہ کافر ظالم ہے, کہا ہمارے بھائی ہے, انہوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کی ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح روایت موجود ہے. جن کو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا بھائی کہے, ان پر کوئی اعتراض کرے اور ان کی ذات میں کوئی چڑھا کرے. اور سنو, اسلام کے اندر اخوت بھائی چارہ ایمان کی بنیاد پہ, انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. اور اس کا دوسرا جواب سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی, ان کے بیچ میں سے ایک جماعت نکلے گی جو خارجیوں کی جماعت ہے. جو خارجیوں سے لڑائی کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا. سنو نبی پاک کے حدیث کے الفاظ, فرمایا اولاہما بالحق, ان دو جماعتوں میں سے جو خارجیوں سے لڑائی کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا. اس کا معنی یہ ہے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی یہ بھی حق پر تھے, اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی وہ بھی حق پر تھے, لیکن وہ حق کے زیادہ قریب, یہ حق کے کچھ پیچھے, لیکن یہ بھی حق پر وہ بھی حق پر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس حدیث کی بنیاد پہ اپنا یہ عقیدہ بناؤ, جناب علی جناب معاویہ دونوں حق پر تھے. کسی پر کوئی اعتراض, کسی سے نفرت کا اظہار کرنا یہ نفاق کی علامت ہے. اور بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں, کہتا ہے کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں شامل ہو کے جناب معاویہ کے خلاف لڑائی کرتا. اور ظالم بدماش اور کمینے, اللہ نے تو جیسے نجس انسان کو اس دور سے محفوظ رکھا ہے. وہ خیر الناس قرنی, حضور نے فرمایا بہترین زمانہ میرا اور میرے بعد میرے صحابہ کا. تو جیسے غلیظ انسان کو اللہ نے اس پاکیزہ دور سے محفوظ رکھا ہے. تو میرے بھائیوں, جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی بنیاد پہ آج جو تبرہ بازی کی جاتی ہے, سنو ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, لیکن یہ صریح دلائل نہیں ہے, دلائل سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی.
اگر ثابت بھی ہو جائے یہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیعت رضوان میں شریک تھے. بیعت رضوان جو بیعت رضوان جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب خبر اڑائی گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اس موقع پر اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے راضی ہو گئے. ان میں ابو الغادیہ بھی شامل ہے. ہاں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا آخری جواب سن لو. کہتے ہیں جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، سارا گروہ باطل پر ہے. اور نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جنگ جمل کے اندر جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ایک آدمی ان کا سر لے کے آیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو جو اس وقت جناب علی نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا تو یہ سر لے کے آیا ہے، جس نے اس کو جہنم کی بشارت دے دو. ایک کو جہنم کی بشارت دی ہے پوری جماعت کو. ایک کو کہا جس نے جناب زبیر کو شہید کیا اس کو جہنم کی بشارت دے دو. جناب علی رضی اللہ عنہ کا اصول ذہن میں رکھ لو، جو مجرم ہے حکم اس پہ لاگو ہوگا، پوری جماعت پہ لاگو نہیں ہوگا. اگر ایک بندے نے جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، پوری جماعت پہ یہ حکم نہیں لگے گا، پوری جماعت پہ یہ فتویٰ نہیں لگے گا. مسئلہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنے اعتراضات ہیں وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس سینے میں بہت کچھ محفوظ ہے. جتنے اعتراضات ہیں یا تو جھوٹی روایات یا روایات میں تعریف کی گئی اور یا صحیح روایات ہے. کسی ایک صحیح حدیث سے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کے فضائل و مناقب میں بڑی روایات ہے. 163 حدیث کے یہ راوی ہے اور عظیم انسان ہے، خال المومنین ہے. اور سنو، وقت اجازت نہیں دے رہا تھا لیکن حضرت نے فرمایا، اس حوالے سے میں 2-4 باتیں عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی. آپ خطبہ دے رہے ہیں، جناب حسن چھوٹے ہیں، آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. آپ ممبر سے نیچے اترے، جا کے اپنے نواسے کو اٹھایا اور ممبر پہ ایک طرف بٹھایا. آپ خطبہ دے رہے ہیں، کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. اور سنو، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. یہ پاک پیغمبر نے فرمایا مدینہ میں مسجد نبوی میں منبر میں کھڑے ہو کے جو نبی کی زبان سے بات نکلنی تھی حق ثابت ہونی تھی کہ نہیں، سچ ثابت ہونی تھی کہ نہیں، تو سچ ثابت ہو کے رہی. وقت آیا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنے. جب گورنر بن گئے، لوگوں نے ابھارا چلو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرے. یہ مجبور ہو کے نکلے. جب مجبور ہو کے نکلے، میدانوں میں دونوں جماعتیں ہیں. اس وقت جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی پیپر سین کر دیے، کون سے بات طے کرو، جو شرائط جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ لکھ دے مجھے منظور ہے، صلح ہونی چاہیے. اور جب یہ ساتھی 2 قاصد یہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی پیشکش کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد کچھ شرائط لکھ دی، معاملہ طے ہو گیا. اور سنو، آج بکواس کرتے ہو، زبانیں کھولتے ہو. جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان کہا، لوگوں سنو، صلح کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے. میرے نانا نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کو ملائے گا، صلح کروائے گا. تو میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کا پروگرام بنا لیا ہے. جب اتنی بات کہی، شیعان علی اٹھے. شیعان علی، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کا نعرہ لگانے والے جناب حسن رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا. جلدی سے لوگوں نے چھڑایا.
اسی طرح یہ بچ بچا کے آئے، آگے غار میں ایک بندہ چھپا ہوا، اس بے ایمان نے وار کیا اور کیا کہا، یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ اور میرے بھائیوں، سلو کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی، اور سلو کرنا خیر کا باعث ہے، سلو کرنا اسلام کا درس ہے۔ لیکن یہ شیعہ علی آج جو جناب علی کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ جناب علی کے بیٹے، بڑے بیٹے، بڑی صحبت حاصل کرنے والے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن بنے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، کوفہ کی جامع مسجد میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جناب حسین موجود ہے، لوگ موجود ہیں، جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور کوفہ کی مسجد کے منبر کے اوپر بیٹھنے والا آج کون ہے؟ یہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، جس کا نام سن کے کافر کانپتا ہے، جس کا نام سن کے منافق کانپتا ہے۔ منبر پہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسن کھڑے ہیں اور کہا، لوگوں میرے نانا کا یہ فرمان ہے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان سلو کروائے گا۔ آج کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، میں سلو کا اعلان کرتا ہوں اور جناب معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، میرا بھائی بھی بیعت کرتا ہے، سارے لوگ بیعت کرے۔ حضور نے فرمایا، مسلمانوں کی دو جماعتیں جن کو حضور نے کہا مسلمانوں کی جماعتیں، اور تو باغی کہتا ہے، تو ان کے بارے میں بکواس کہتا ہے، کیا بدی کا شوربہ، کوئی حیثیت نہیں۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، منقبت اس وقت بھی روشن تھی، آج بھی روشن ہے۔ ان کے روحانی فرزند انشاءاللہ ان کی عظمت اور منقبت کے پریرے لہراتے رہیں گے، اور اس جیسے جھوٹے منافق بے ایمان ان کا رد کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔